تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، حسن اللہ یاری کو، ببوا کو، اس کی پوری ٹیم کو، تمام رافضیوں کو، کھلے چھپے ہرے نیلے کالے پیلے جتنے ہیں سب کو میسج کرو کہ حسن اللہ یاری، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ فاحشہ کا لڑکا، وہ زانیہ کا بیٹا، خدا کی قسم زہر کا پیالہ پی لے گا، تختہ دار پہ لٹک جائے گا، غار میں چھپ جائے گا، وہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس میں دم ہی نہیں ہے مجھ سے ارے وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تو اتنے بہانے کر رہا تھا۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، سامعین محترم، آج کے اس لائیو آنے کا مقصد احباب اہل سنت کی جانب سے وہ چند سوالات ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں اور وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، مختلف سائٹس پر وہ اپنے کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان تمام سوالات کا مختصراً اور جامع جواب میں دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 13 تاریخ کو جو تماشا ہوا اور جو چالیں چلی گئی، جو مکاری کی گئی، تو اس وقت بہت سے لوگ اس دھوکے کو سمجھ نہیں پائے اور بدگمانی کا شکار ہوئے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو مان لو اور اس کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوں، فساد ہوں، ناچاقیاں ہوں، بدگمانیاں ہوں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ فاسق کی لائی ہوئی بات کی خوب اچھے سے چھان بین کی جائے۔ 13 جون 2025 کو حسن اللہ یاری نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر جو 10 دن پہلے اس نے لنک لگائی تھی، اس لنک پر وہ آ کر بیٹھا، اور جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ اکیلے نہیں آتا ہے، پوری ٹیم کے ساتھ آتا ہے۔ وہ سارے اس کے دوست احباب فریم کے اندر جمع تھے، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، للکار رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور مجھے جو ہے احباب کے میسج پہ میسج، فون پر فون، حتیٰ کہ میرے ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان تک کو فون آنے لگے کہ حضرت کو کہیے آئیے آئیے آئیے۔ میں نے کس حد تک کوشش کی، کب تک کوشش کی، میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یہ بغیر جانے سمجھے مجھ سے پوچھے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ بدگمانیاں شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ پھر بعد میں جب ہم نے چھوٹی چھوٹی کلپس اپنے واٹس ایپ چینل کے ذریعے بھیجنا شروع کیا اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا، بعد میں حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا مفتی محمود اختر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، بیان آیا۔ آپ کے بھانجے حضرت مولانا مفتی فہیم القادری صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک بہت اچھا خطاب 14 تاریخ کو بھیونڈی کے سرزمین پر عرس فاتح بھیونڈی کے موقع پر فرمایا، اور اس کے بعد میری تقریر بھی ہوئی۔ اور پھر جو ہمارے سنی حساس بچے انٹرنیٹ پر دین و سنیت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے نلہ یاری کی پول کھولنا شروع کیا، تو کافی حد تک بدگمانیاں لوگوں کی دور ہو گئی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو میں جو چند سوالات لوگوں کے ہیں، میں ان کے سوالات کو لے کر اس کا جواب دوں۔ تو مجھے امید قوی ہے، اصل میں اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو شروع سے ہمارے ساتھ اپڈیٹ تھے تو وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ رہے۔ ایک ایسے تھے جو آئے گئے پورا نہ ادھر کا سنا نہ ادھر کا سنا، وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے صرف اس طرف ہی کا سنا، ادھر دھیان ہی نہیں دیا، وہ پوری طرح بدگمان ہو گئے۔ اب جو آدھا ادھورا سننے والے تھے تو ان میں سے بہت سو کی اصلاح ہو گئی، بہت سو نے اپنے کمنٹ سے رجوع کیا، اپنے الفاظ سے رجوع کیا، براہ راست میرے احباب کو فون کر کے اطلاع دی کہ ہم حضرت سے معافی چاہتے ہیں،
بلکہ میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں، اور ان کو کسی نے خلافت بھی دے رکھی ہے، پیر صاحب ہیں، تو ان پیر صاحب نے بھی مجھے باقاعدہ ایک میرے بچے کے ذریعے فون کر کے معافی مانگی کہ حضرت میں بدگمان ہو گیا تھا، اس کے فریب کو نہیں سمجھا، لیکن جب حقائق دھیرے دھیرے آ گئے تو میری آنکھیں کھل گئی، اللہ و رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ سے ہی میں نے اپنا جو مشہور نمبر ہے 9820672770 وہ بند کر دیا ہے۔ بقرعید گزر چکی، نمبر میں نے بند کیا، واٹس ایپ ڈیلیٹ کیا۔ اب ایسے میں اگر بابا ہو، کوئی بھی ہو یا عام لوگ ہوں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں فون واٹس ایپ پر، تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہے۔ اب لوگ تقریروں کے لیے، مسائل کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے فون لگاتے ہیں، تو میرے دوسرے معاملات میں خلل ہوتا، اس لیے میں نے سرے سے نمبر بند کر دیا۔ لیکن جس رات حسن اللہ یاری اپنی آئی ڈی پہ لائیو آیا تھا، تو اس وقت میں بھی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ لائیو آیا تھا، 3-4 مرتبہ وہ لائیو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا یہ ایک نمبر دے رہا ہوں، اس پر لنک بھیجو۔ تو ایک تو وہ جب لائیو آیا تو اس نے کمنٹ میں پن کر کے ایک لنک لگائی تھی، وہ کامن لنک تھی، تو ایسا تھا کہ اس کے ذریعے اگر کلیم حنفی نام سے کوئی آتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اب لوگوں کے کئی سوالات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے کہ چیلنج غلط تھا، شرائط غلط تھے، حضرت نے جھوٹی قسم کھائی، اپنا لنک بناتے، گھر میں بیٹھتے، لائبریری میں بیٹھتے، گاڑی میں کون سا مناظرہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی چند باتیں ہیں۔ حالانکہ اس کا جواب کافی حد تک لوگوں کو مل چکا ہے، اور سید حسنین بقائی صاحب نے بھی ٹیکنیکل لائن سے اس کی بہت اچھی پول کھولی ہے، ہمارے واٹس ایپ چینل میں نے اس کی لنک دی ہے، آپ اسے ضرور سماعت کریں۔ تو جو لنک اس نے دی تھی، میں اس پر جب وہ لائیو آیا اور مجھے میسیجز آنے لگے، تو ہمارے واٹس ایپ چینل کے اندر ہماری احباب کی بات ہونے لگی۔ میں نے کئی بار اس پر ٹرائی کیا، لیکن وہ لاکڈ تھا، اس میں انٹری نہیں کر پا رہا تھا، جا نہیں پا رہا تھا۔ پھر جب میں نے قوم کو یہ بات بتائی فی الفور اسی وقت کہ دیکھو یہ لاک ہے، میں اس میں انٹری نہیں کر پا رہا ہوں، میں کیسے جاؤں گا اس میں، تو پھر ہوا یہ کہ ایک اسپیشل لنک دی گئی۔ اسپیشل لنک کے ذریعے بھی میں نے کئی بار کوشش کی، گھر سے کار تک، مزار شریف میں جا رہا تھا، بیچ میں احباب ملے، بچے ملے، پھر واپس ریٹرن میں گھر پر آیا، ریٹرن آنے کے بعد بھی میں نے کوشش کی، تو 2-3 بار جو میں کنیکٹ ہوا اسپیشل لنک کے ذریعے، کیا حشر ہوا اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا۔ سرے دست میں چند سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں حضرت عباس اور حضرت باقر کے نام کو بگاڑا، اور 12 تاریخ کو جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں حضرت امام مہدی کا مذاق اڑایا، تو اس طرح کی باتیں۔ تو میں وہ تمام سوالات لیتا ہوں۔ نمبر 1، کل ایک گجرات کے پیر صاحب ہے، ان کی لنک میرے نظر سے گزری، ویڈیو نظر سے گزری، ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابھی میں اگر ان کا ویڈیو اٹیچ کروں گا تو پھر لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ میں اگر کسی کا نام لیتا ہوں تو اس کے پیج پر، اس کی آئی ڈی پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، بھلے بیڈ کمنٹ کرنے کے حساب سے ہی کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسے فالتو لوگوں کو سننے کا؟ ایسے فالتو لوگوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ تو خیر وہ کوئی بہت ایسے علاقے کے ہوں گے جن کو 2-4-10 لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ان پیر صاحب کی متی ماری گئی ہے، کہتے ہیں کہ چیلنج دینے والا دعویٰ کرنے والے سے بڑا بدبخت ہے معاذ اللہ، یعنی جو شیخین کو کافر کہہ رہا ہے نلہ یاری، اس سے زیادہ بدبخت یعنی پھوٹے نصیب والا میں ہوں جو میں نے چیلنج دیا۔ میں پیر صاحب کو کہوں گا، آپ نے حدیث و قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وجود خدا پر بحث کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ 3 پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے بحث کی یا نہیں کی؟ کی نا۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دہریوں سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کو خدا کے وجود پر بھروسہ نہیں تھا؟ بحث کرنے والوں کو تھا، یقیناً تھا، قطعاً تھا، لیکن اس کو قائل کرنے کے لیے اور عوام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بحث کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کرنے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں شک ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے
فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں بحث کی یا نہیں کی؟ حالانکہ یہ ایک سراسر اختلافی مسئلہ، اس میں دونوں طرح کے قول موجود ہیں، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بحث کی۔ حتیٰ کہ روضہ رسول کے پاس حضرت امام باقر سے سیدنا امام اعظم نے قیاس کے صحیح ہونے پر بحث کی نا۔ تو ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو شر اور فتنے سے بچانے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ پیر صاحب عجیب دماغ کے آدمی ہیں، ان کو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو شخص امریکہ میں بیٹھ کر شیخین کریمین، یعنی ایسی پاک ہستیاں، ایسی عظیم ہستیاں کہ جن کی تربیت ہی وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، اور جن کا ایمان بقول آپ کے ہی ایمان نہیں، ایمان کامل ہے، اسلام نہیں، اسلام کامل ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل ہے، تو جب ان پر بھونک رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم آگے آ کر اس کو جواب دیں گے۔ وہی کیا میں نے 19 اپریل کو کلکتہ کی سرزمین سے اسے چیلنج دیا۔ 15 مئی کو میں نے شرائط پیش کی۔ خدا کی قسم ایک بات مان کر چلیے کہ جسے لوگ اس کی چالاکیوں کے سبب دلائل سے گھیر نہیں پاتے تھے، اسے شرائط میں اٹھا کر پٹکا ہے میں نے۔ یہ شرائط وہ تھی جو اس کے گلے کی ہڈی تھی، مرتا کیا نہ کرتا، چرسیوں گنجیڑیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ ہفتے میں 2-3 بار لائیو آ رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 کو وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی۔ میں نے 12 تاریخ والے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں نے یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 10 کو شرائط پر بات کروں گا، بلکہ اس کے پہلے میں نے پوسٹ پون کیا تھا کہ یہ خود کہتا ہے میں گھاس نہیں ڈالتا، میں تھوکتا نہیں، میں توجہ نہیں دیتا، میں ایسے لوگوں کو سنتا نہیں۔ تو پھر کیسے مناظرہ ہوگا؟ جبکہ مناظرے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کی باتوں کو سننا، غور کرنا، دلائل پر غور کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے مناظرہ پوسٹ پونڈ ہے۔ پھر ہلہ مچائے تو میں نے 12 کو ویڈیو ڈالا، اور میں نے 12 کو ویڈیو ڈال کر کیا کہا ذرا اسے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ عادت شرطیں جو میں نے لگائی تھی، میں نے اللہ کی کتاب سر پہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اور میں کتاب اللہ کو سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں حسن اللہ یاری سے ایمان شیخین پر ایک ہی بات پر مناظرہ کروں گا، اور یہ ساری 16 شرطیں میں منسوخ کرتا ہوں۔ بس وہ مناظرے میں پہلے کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں، سیدھا آئے ویڈیو میں، ڈائریکٹ میرے نام پر ویڈیو۔ اہمیت دینی پڑے گی، مناظرہ کرنا ہے تو آ کر کہے میں کلیم حنفی رضوی سے ایمان شیخین پر مناظرے کے لیے فلاں دن ان کی لنک پر، اور سہولت اگر تجھے میری لنک پر نہیں آنا ہے تو میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ 16 شرطیں بھی یہ جو شرطیں رکھی تھی ہم نے سابقہ، وہ 16 شرطیں ختم کر دی ایک نئی بات کے ساتھ۔ تو تیری لنک دے، میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ بس بات یہ جیسے ہی میں آؤں تو ابو بکر و عمر کو نام کے ساتھ کافر ثابت کر، میں نام کے ساتھ جنتی ثابت کروں گا۔ اگر تو ثابت نہیں کر سکا اور میں بھی ثابت نہ کر سکا تو میری ہار کا اعلان کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1 منٹ 7 سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو دیکھی میری۔ یہ 12 تاریخ کو میرے چینل پر پوری ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اس میں صاف کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری، یہ جو چالیں تم چل رہے ہو لوگوں کو لے کر بیٹھنے کی، یہ چھوڑ دو۔ تم صرف اتنا کہو کہ کلیم حنفی سے میں 1 بائی 1 اکیلا تنہا ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا۔ میں نام کے ساتھ کافر ثابت کروں گا، آپ نام کے ساتھ جنتی ثابت کرو۔ اب جس کا نام کے ساتھ جنتی ہونا ثابت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی موت کفر پر نہیں ہوئی، اس کی موت معاذ اللہ اسلام کے سوا کسی دین پر نہیں ہوئی، وہ ارتداد کی حالت میں نہیں مرا، وہ مومن کامل ہو کر مرا، چونکہ زبان رسالت نے انہیں کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو کیا حسن اللہ یاری نے یہ ویڈیو بھی میری سنی؟ نہیں سنی۔ اس کا جواب دیا؟ نہیں دیا۔ پھر 13 کو میرا وہاں جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر احباب سے گزارش کروں گا، خدا را کچھ بولنے سے پہلے سوچا کریں، اللہ و رسول کے فرامین پر دھیان دیا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرما رہا کہ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت مرتبہ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں، خاص طور سے عالم دین کے بارے میں اس طرح بولنے سے بچو۔ آپ نے کمنٹ کر دیا، اللہ نہ خواستہ آئی ڈی بلاک ہو گئی، آپ مر گئے، ہیک ہو گئی، آپ کا کمنٹ پڑا رہا، اس کو پڑھ کے لوگ بدگمان ہوتے رہے۔ ملائکہ جو کرامن کاتبین ہے، لکھنے والے ہیں،
वो आपके नामे आमाल में गुनाह लिखते जा रहे हैं। खुदारा जितने ऐसे बैट्स कमेंट आपने किए हैं बेसोचे समझे उनको डिलीट करो। बहुत सौ ने रुजू कर दिया। अब इन राफजियों की चालें देखो, उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट करके बाकायदा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। हरकतें तो इन्होंने बहुत टुच्ची की। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए, कुछ ऐसे हकाइक आपको दिखाने हैं कि फिर आपकी राय खुद ब खुद बदलेगी कि जो कौम इतनी निचली सतह पर उतर सकती है दुश्मनी में, वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। इस वीडियो में मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था कि ये 12 तारीख का वीडियो और मेरे चैनल पर है और 13 को वो लाइव आया था, 12 जून को, कि हसन अल्लाह यारी कहे कि मैं मुफ्ती कलीम हनफी से ईमान शैखैन पर, उनकी लिंक पर या अपनी लिंक पर अकेले मुनाजरा करूँगा तो मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन उसने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, चूँकि वो मर जाएगा, इस तरह का वो मुनाजरा कर ही नहीं सकता। मैं शुरू से समझा रहा हूँ। वो 13 को आया, ललकार रहा है, चिल्ला रहा है, मैं खाली बैठा हूँ, यूँ है। लोग मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। फिर मैंने कई बार ट्राई किया, कोशिश की। मैं आपको मेरी कोशिशों का हाल बताता हूँ, आप खुद मुलाहजा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो लोग समझ रहे हैं कि मैं हसन अल्लाह यारी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, वो देखें, ये मेरा यूट्यूब है, वो लिंक है जो उसने दी है, ये इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा नाम आया कलीम हनफी, ये ओके किया मैंने। क्या लिख कर आ रहा है? होस्ट हैज़ ब्लॉकेड, यानी जो होस्ट कर रहा है उसने आपको लॉक कर रखा है। मैंने ये 50 मरतबा कोशिश की। अभी 10:47 हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 13 जून 2025। अब हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने उससे पासपोर्ट भी मांगा है। ये देखिए, आफ्ताब आलम रज़वी ने बाकायदा उस खबीस जाफ़र काज़मी राफजी से पासपोर्ट मांगा कि इस आईडी का पासपोर्ट दो। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने उसको बाकायदा कॉल किया, कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है हरामखोर, नंबर भेजिए, ये शेयर कर दीजिए हज़रत चैनल पे। तब तक ये 57 सेकंड का वीडियो आपने देखा। ये मेरे घर से 10:47 यानी 10:45 के करीब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्राई तो मैं पहले से कर रहा हूँ। वो 9:30 का टाइम था, लेकिन 9:30 पे वो लाइव नहीं आया। उसको लाइव आने में 10-15 मिनट की देरी हुई। तो तब से मैं ट्राई करता जा रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि चलो भाई, क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, ताकि बाद में कभी ऐसी कोई नौबत आए तो मैं कौम को दिखा सकता हूँ। तो फिर मैंने ये चीज़ मतलब कैमरे में रिकॉर्ड की कि 10:47 पर भी मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ। लॉक दिखा रहा है, लिंक लॉक है, और कह रहा है कि सब आ रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, सब आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। फ़ोन फ्लाइट मोड पर डालने से क्या? अरे देखो, इस वक्त भी मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पर है, दिख रहा है आप हजरात को? देखिए, अच्छे से देखिए। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं। मैंने प्रोग्राम करना बंद कर दिया है, तकरीरें वगैरह, कुछ लोग मसाइल पूछने, कुछ गाली गलौज करने, कुछ बेहुदा टाइम पास, इस तरह की बातें। तो मेरे कामों में खलल होता है, इसके लिए मैं फ़्लाइट मोड पर डालता हूँ। लेकिन क्या फ़्लाइट मोड पर डालने के बाद भी चलता नहीं है? बाकायदा यूट्यूब चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ चलती है, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट है। तो बहरहाल उसको मैंने ट्राई किया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ मैं ब्लॉक था। तो जब मैं 10:45 से कोशिश कर रहा हूँ तो एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है, 1 बजे के करीब फिर मैं मैंने कहा चलो मैं दरगाह शरीफ जाता हूँ और चाय वगैरह पी लूँगा, फिर ज़ियारत करके रिटर्न आऊँगा। लेकिन हुआ यूँ कि बीच में मुझे कुछ अहबाब मिले, बच्चे मिले कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसके साथ देखें, लेकिन हज़रत क्या मामला है। तो मैंने उन लड़कों के सामने भी कार में ट्राई किया। आप हजरात वो भी देख लें, ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ से ट्राई नहीं किया। देखो, जानबूझ कर रुका दिया उसने। मैं कब से उसकी दी हुई स्पेशल लिंक पे बैठा हूँ और ये 9 बजे से हो रहा है। देखिए क्या है, अनेबल टू कनेक्ट। पढ़ लो, देख लो, हाँ देख लो आप हजरात, देख लो। तुम्हें हसन अल्लाह यारी, ओ मक्कारी, देखा फिर काट दिया। वीडियो बनाओ आप हजरात, देखिए फिर काटा, डिस्कनेक्ट। देखो, देख लो, डिस्कनेक्ट, कलीम हनफी, डिस्कनेक्ट। आई समझ में बात? जब से समझा रहा हूं सुन्नियों को मैं, सुन्नियों, तुम्हारा आलिम पीछे नहीं हटा। हजरात, ये 59 सेकंड का वीडियो आपने देखा। मैं कार में हूं, जा रहा था दरगाह शरीफ पे, बच्चे मिले, उनके सामने मैंने ट्राई किया। ये वो स्पेशल लिंक है। जब मैंने लाइव में आके बताया ना कि ये जो कॉमन लिंक इसने कमेंट में पिन किया है, उसके ज़रिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ,
تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک آیا تھا کھانے کی پلیٹ تھی، تو اسی وقت میں نے بچے سے ویڈیو بنایا، بتاؤ یہاں کہاں کھانے کی فلیٹ ہے؟ جس فلیٹ میں میں بیٹھا ہوا ہوں اس میں فیملی نہیں رہتی، فیملی میری دوسری فلیٹ میں رہتی، یہ صرف علماء کے ٹھہرنے کے لیے، مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے، ملاقات کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب میں بچوں کے ذریعے جو اس نے اسپیشل لنک دی کہ ہم نے اسپیشل لنک بھیجی، میں جا رہا ہوں تو میں میٹنگ روم میں ہوں جہاں سے اسے مجھے ایکسیپٹ کر کے بات کرنی ہے، ہیبت کے مارے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، پھر شرم کے مارے اس نے مجھے ایک دو بار ایکسیپٹ کیا، تو ایک بار کیسے ایکسیپٹ کیا؟ میوٹ کر دیا۔ آپ کو میں اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ اس نے کس طرح مجھے میوٹ کیا، یہ دیکھیے میں بول رہا ہوں میری وائس اس تک پہنچ نہیں رہی، اور میرا خوف اتنا ہے بابا کو کہ بابا کہتا مجھے ہٹاؤ مجھے ہٹاؤ۔ سنیے، مجھ کو ہٹاؤ، مجھ کو ہٹاؤ۔ یاد آیا، کہہ رہا تھا لنک کام نہیں کر رہا، اب لنک پہ آ گیا۔ ہٹا دو مجھ کو۔ آپ کو کیوں ہٹاؤں؟ آپ اب گاڑی میں بیٹھ بابا 3 مرتبہ کہہ رہا مجھ کو ہٹاؤ مجھ کو ہٹاؤ، اور میں باقاعدہ ہوں لیکن میری وائس کام نہیں کر رہی۔ کیا اتنے کھلے ثبوت کے بعد بھی مسلمانوں کو ان کفار و مرتدین کہ جو باعظمت شخصیات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں لیٹنے والوں کے اسلام کا انکار کرتی ہے، ان کفار کی باتوں پہ بھروسہ ہے، ایک عالم دین کی بات پہ بھروسہ نہیں؟ گھر میں نے ٹرائی کیا لاک، کار میں نے ٹرائی کیا تو ایک بار تو مجھے لے لیا، اور ایک بار میٹنگ روم سے ہی مجھے آؤٹ کیا، ایک بار کیا کیا میرا فوٹو لگا دیا فریم میں کہ ہے بات نہیں کر رہے ہیں، اور حالانکہ میں نہیں تھا، مجھے ڈسکنیکٹ کیا گیا، میں اس کا پروف آپ کو دیتا ہوں، ڈسکنیکٹ، اور باقاعدہ لکھ کر آ رہا ہوسٹ ہیز ڈسکنیکٹ، یعنی جو ہوسٹ کر رہا ہے نلہ یاری کا خاص آدمی جعفر کاظمی، وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے آپ حضرات، سنیوں دیکھو میں نے نام لکھا کلیم حنفی، پاسورڈ فرنٹ کیمرہ جوائن کال، یہ میں نے کال کیا، یہ دیکھو میں آ رہا ہوں، اب مجھے یہ لیں میں بات کروں گا، یہ لیں مجھے کال پر، میں خدا کی قسم جو ہے نا بار بار ٹرائی کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا مناظرے میں کہ مناظرہ ہماری لنک پر ہوگا اور ایمان شیخین نامزد تکفیر ثابت کرنی ہوگی۔ دیکھو یہ مکار مجھے لے نہیں رہا ہے، یہ مجھے ایکسیپٹ کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے مجھے ایکسیپٹ، یہ وہ لنک ہے جو اس نے اسپیشل بھیجی تھی، اس کے ذریعے میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے سنیت کو دھوکہ، معاذ اللہ برے سنیوں کو دھوکہ دیا اور سنیوں کا سر نیچے ہوا۔ کیسے نیچے ہوا؟ میں بار بار جا رہا ہوں، یہ دیکھیے مجھے لے نہیں رہے، حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو میں نے کہا ویڈیو بناؤ تاکہ پتہ چلے، جی ہاں نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ مکاری دیکھو کہ کامن لنک بلاک، ایک بار میں میٹنگ روم تک کئی بار پہنچا، مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، ایک بار مجھے فریم میں لگایا گیا، ایک بار میوٹ کیا گیا، ایک بار ڈسکنیکٹ کیا گیا، اور جب مجھے لے ہی لیا گیا ہے تو اب لوگوں کے بے مطلب کے سوالات کہ حضرت آپ کو گھر میں ہونا چاہیے لائبریری میں نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے کہ جو میں اس کے لیے لائبریری میں بیٹھوں؟ کیا میرے پاس لائبریری نہیں ہے؟ جی ہاں بہت بڑی ہے اور بہت عالی شان لائبریری ہے۔ حضرت مفتی محمود اختر دامت برکاتہم العالیہ جو مفتی اعظم مہاراشٹرا ہے اور ہمارے مرکز کے معتمد ہے، ان کے دارالافتاء میں ہزاروں کتابیں تمام علوم و فنون کی اور تمام مسلک والوں کی موجود ہے، میں وہاں بھی جا کر بیٹھتا۔ اگر یہ آ کر کہتا 12 کے بعد کہ ہاں آپ اپنا لنک دیجئے یا میں لنک دیتا ہوں، اپن دونوں ہی مناظرہ کریں گے، تو خدا کی قسم میں لائبریری میں ہی جا کر بیٹھتا۔ مجھے یہ تھا کہ بھئی جب یہ مسلسل مجھے اگنور کر رہا ہے، مناظرے کا چیلنج میرا، شرطیں میری، مناظرہ مجھ سے ہونا ہے، دلائل کی کاٹ مجھے کرنی ہے، اس بات میں دلیلیں مجھے دینی ہے، ساری چیزیں مجھ سے، تو پھر یہ وہ لوگ جن کو سورۃ الفاتحہ تک پڑھنی نہیں آتی ہو، ایسے بے ادب گستاخ لوگوں کو لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں 13 کو کیوں جاؤں؟ 13 کو میرا جانا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کے بہت زیادہ پریشر، میسیجز، بھولے بھالے لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد جب اس نے پریمیم ورژن اپلوڈ کیا، نیچے ریڈ کلر میں لکھ کے آ رہا ہے پریمیم ورژن، تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ لائیو ہے، پھر مجھے میسج کر رہے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے وہ لائیو آیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، وہ پرانے ویڈیو میں سے کاٹ چھانٹ کر ایک ویڈیو بنا کر ڈالا گیا ہے، وہ نیا کچھ نہیں ہے۔ لوگ اتنے زیادہ بھولے ہیں، سمجھتے نہیں بات کو۔ بہرحال میرا جانا بنتا نہیں تھا، اب میں گیا،
सीधी बात है, मैं जहां से हूं वहीं से बात करूंगा। अगर तू दलील देता और मैं दलील के काट ना करता तो तब बात थी। मैं कार में बैठूं कि कहीं भी बैठूं, तेरी हैसियत तो ये है कि तुझसे कोई बाथरूम में बैठकर मुनाजरा करे, यानी वो मकाम भी तेरी हैसियत से ज़्यादा का अच्छा है। सीधी बात है, जो ईमान शेखैन पर भौंके, ऐसे कामिलो अकमल लोगों के ईमान पर कि जिनके ईमान को अगर एक पल्ले में रखा जाए और पूरी उम्मत के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, अल्लाह की कसम इनका ईमान गालिब आएगा। ऐसे ईमान वाले हैं ये, तो उन पर भौंकने वाले को कार में बैठे, ऐसा कहीं लिखा था आप कार में मुनाजरा नहीं कर सकते, आप लाइब्रेरी में ही करना होगा, घर में नहीं कर सकते, राह चलते नहीं कर सकते, जंगल में, झाड़ी में, पहाड़ी में, खाड़ी में, नदी में, नाले में मुनाजरा नहीं कर सकते। मुनाजरा मुझसे करना था। अच्छा मक्कारी देखिए, जब तक मैं नहीं आ रहा था ये कैसे ललकार रहा था, कैसे धाड़ रहा था, कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ये ज़रा समाअत फरमाइए आप। अगर ये शख्स आ जाता है तो और बात नहीं होगी, सिर्फ मुनाजरा होगा, सिर्फ मुनाजरा होगा, ठीक है ना। 7 सेकंड वाली ऑडियो के अंदर ये कह रहा है कि अगर ये शख्स आता है तो सिर्फ मुनाजरा होगा और बात नहीं होगी। ये खुद कह रहा है कि ये शख्स अगर आता है तो सिर्फ मुनाजरा होगा और बात नहीं होगी। अच्छा, अब जब मैं आ गया तो मैंने क्या कहा? लोग सुनते नहीं ना बराबर। मैंने आते ही क्या कहा? हंसा, मजाक किया, ठट्टा किया, गाली दी, क्या किया मैंने? जरा आप समाअत करें। आ गए भाई इन लोगों को, चलिए क्यों मुनाजरा हटाइए? कीजिए। ठीक है क्यों हटा? जी 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 खबीस, तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली मुनाजरा गाली करे। नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खलता ओ मक्कारी, सैयद को ओ हनफी, खामोश, कचरा मुंह में रख के सैयद बात को वो कर कचरा रहे नबी हो, बोलते क्या हो, कहते कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर और उमर गाड़ी में काफिर बैठ है। के मुनाजरा नहीं होता, हटा, तुझे कचरा मुनाजरा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है? गाड़ी में गाड़ी बैठ में के बैठना मुनाजरा नहीं हराम है? होता। अमेरिका में तू बैठा है, काफिरों की और गोद में मैं किताबों के बीच में इसराइल बैठा के हूँ। दल्ले, ये तेरा मुस्लिम है, ओ, ये तेरा बुखारी इसराइल के है, दल्ले, ये तेरा साबित तिरमिजी कर, है, अबू बकर ये और उमर सुनन काफिर निसाई है, साबित है। कर। ओके, किताबों के साबित बीच में कर। मैं बैठा हूँ और नहीं, गाड़ी में बैठ साबित के कर मुनाजरा अबू नहीं बकर होता। और उमर मजाक ना काफिर है। कर। नामजद तू तकफीर, तू आप हार चुका है नामजद मुनाजरा, तकफीर। आप हार हुआ? चुका है मुनाजरा। आपने कैसे? पूरी जमा मिल्लत कैसे बरेलिया के हार नाक चुके? कटवा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा देखिए, आप गौर कीजिए, मैंने आते ही क्या कहा? मुनाजरा कर। फिर हटा ये कचरा। ये कचरे को क्यों जमा करा? इसमें से कौन है कि जो दलाइल को समझ सकता हो, अरबी पढ़ सकता हो, जिसको किसी चीज़ का इल्म हो? निरे जाहिल लोगों को लेकर बैठा। मुनाजरा तेरा मेरा था ना, तुझे इतना डर क्यों लगता है अकेले कलीम हनफी से बात करें? और आप गौर करो, जैसे ही मैं आया इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। नोट करने वालों ने नोट किया, बाकायदा इंटरनेट पे इस बात को आम किया। इसकी हालत ख़राब हो गई। और आते ही मैं डरा नहीं, दबका नहीं, चेहरे पे मेरे कुछ मतलब हवाइयाँ नहीं उड़ी। अभी हमदिल्ला गुर्राता हुआ, ललकारता हुआ, आला हज़रत का शेर नर बनकर, मैं सिद्दीक़ अकबर का ग़ुलाम, सिद्दीक़ उमर का ग़ुलाम बनकर ऐसे मैंने कहा, कार मुनाजरा कार, हटा ये कचरा हटा। इतने में ही लोगों ने तुम्हारा जो है ना मीम बनाना शुरू कर दिया, जो तुमको मैंने कचरा कहा ना। अच्छा, एक मौके पर मैं तुम्हें एक बात कहूँगा। इसने क्या कहा मालूम है? सैयदों को कचरा कहता है। ये लोग खुश हो गए। हालांकि ये लोग इधर वाले हैं बकौल इनके कि ये ईमान सिद्दीक़ के कायल हैं और ये चाहते हैं कि हसन अल्लाह यारी को शिकस्त हो, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार चले जाते हैं चाटने के लिए और ऐसे हाथ रख रख के एकदम प्यार से हुजूर, हज़रत, क़िबला, सलाम का जवाब। जो अबू बकर और उमर को काफिर कहे, जो आम मुसलमान को काफिर कहे, अगर साबित ना हो तो कहने वाला खुद काफिर होगा। और कायनात के बेहतरीन लोगों को काफिर कहने वाला, कई सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं है, बदतरीन काफिर है। उसके सलाम की जवाज़ की कोई सूरत है? कुरान और सुन्नत और मज़हब हनफ़ी की रोशनी में, चूँकि आप अपने आप को हनफ़ी कहते हैं, खुदा की कसम नहीं है। लेकिन इन कुत्तों को देखो, उसने सैयद कहा तो खुश हो गए। ये सूफ़ी बनते हैं, सूफ़ी मक्कार। और उस हराम ज़ादे ने कायनात के मशहूर तरीन सैयद, सरदार औलिया, पीर पीरा, मीर मीरा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौस आज़म बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, इनको गौसे आजम भी कहते हैं। ये बरेलवी मकतबी फिक्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये हुजूर के ब्लड लाइन में से हैं। और इसके बहुत सारे वो प्रूफ भी देते हैं अलग अलग किताबों से। मैंने प्रूफ तो अभी तक नहीं देखा है सर,
میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی صاحب کون ہے اور ان کا اتنا فیمس کیسے ہو گئے سر؟ یہ صوفی ہیں، یہ ملعون ہیں یہ لوگ. دیکھیں یہ سید ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سید دنیا میں بہت ہیں. معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملعون ہے، حضرت غوث پاک کو ملعون کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے. ارے بدبختوں، شرم آنا چاہیے. اپنے آپ کو غوث و خواجہ والا کہتے ہو، وہ شخص جو حضور غوث پاک کو معاذ اللہ ملعون کہہ رہا ہے، تم اس کے یہاں جا کر بیٹھتے اور اپنے آپ کو سید سمجھتے ہو. ارے تمہارا سید ہونا تو بہت دور ہے، تمہارا کسی کا اسلام ثابت نہیں ہے جو اس کے ہاں میں ہاں ملاتے، خدا کی قسم نہیں ہے. اور سید ہونے سے کیا ہوتا؟ تم کو سرخاب کے پر لگ گئے. سید ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ تم کو 100 خون معاف ہو گئے. تم جس کی چاہو حرمت پامال کرو، جس کی چاہو پگڑی اچھالو، جس کی چاہو عزت سے کھیلو. قرآن کریم پڑھا نہیں؟ اللہ فرما رہا قال یا نوح ان لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. حضرت نوح نبی ہے، ان کے بیٹے کو قرآن ان کی اہل بیت میں شمار نہیں کر رہا، چوں کہ وہ کفر کے راستے پر چلا گیا. علماء فرماتے ہیں سید جب تک حد کفر کو نہ پہنچے اس کے نسب کی تعظیم ہوگی. یہ بابا اپنی ویڈیو میں فتاوی رضویہ دکھاتا. حرام خور فتاوی رضویہ کا نام پڑھنا آتا تجھے؟ پنچر پیر تیری اوقات ہے، تجھے 12 اماموں کے نام لینے نہیں آتے. خبیث، کیا لکھا ہے فتاوی رضویہ میں؟ یہ لکھا ہے کہ سید رافضی ہو جائے تب بھی تعظیم کرو. اس نے ایک ویڈیو میں جھوٹ بولا، خدا کی قسم یہ دکھا نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا اگر وہ تفضیلی ہو جائے، مولا علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے، تب بھی اس کے نسب کی تعظیم کی جائے گی، اس کے عمل کی توہین ہوگی، اس کے عمل کی تردید ہوگی، اس کے اس عمل سے قوم کو بچایا جائے گا. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی وہ حد کفر میں داخل ہوا، رافضی ہوا یا کوئی اور مذہب اس نے اختیار کیا، وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ خون سے کٹ گیا، اہل بیت پاک سے کٹ گیا. یہ سید ہونے کا تمہیں زیادہ بخار سوار ہے. اسی سیادت کے نام پر بنگلے کوٹھیاں بنا رہے ہو، پرتعیش زندگی گزار رہے ہو، قوم کے مال کے اوپر عیش کر رہے ہو. یاد رکھو، علماء فرماتے ہیں بحر الرائق، در مختار، فتح القدیر، شرف العلم فوق شرف النسب، یعنی علم آ جانا یہ شرف نسب سے بہتر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی سید اگر عالم نہ ہو اور کوئی عالم جو سید نہ ہو، وہ اس سید سے افضل ہے. سید غیر عالم سے، عالم غیر سید افضل ہے. ہاں کوئی سید اگر عالم دین بھی ہو اور سنیوں کے سچے مذہب پر ہو تو خدا کی قسم وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ قوم کو دھوکہ مت دو، ہم سید ہے. اگر کوئی امیر معاویہ کو بھی کافر کہے، حضرت ہندہ کو، سفیان کو، رسول اللہ کے کسی صحابی کو، وہ خود کافر ہے، بالکل سید نہیں ہے. اور ان حرام زادوں کو کچرا کہا، میں نے صحیح کہا. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ہرگز ہرگز علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. یہ نرا جاہل بابا جس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی. میں سچ کہہ رہا ہوں، پیر بنا کر گھومتے ہو نا، نماز تو یہ پڑھتا نہیں ہے. جمعہ اور عید میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں گا، تو کبھی یہ جمعہ میں کسی مسجد میں جائے تو کوئی سنی امام ایک کام کرے، آپ اتنے بڑے پیر صاحب بن کر گھومتے، آئیے آج امامت کر دیجئے. دیکھو کیا ہوتا ہے پھر. ہاں خواجہ کی دیوانی پھر وہیں تھرکنے لگیں گی، پھر وہیں پر سارے ان کے طوطے اڑ جائیں گے. جب کہا جائے گا مصلی امامت پہ کھڑے رہو، حرام زادوں علماء پہ بھونکتے ہو، علماء سے آگے بڑھتے ہو، جیتے جی تو عالم سے آگے نہیں جا سکتے ہو. ایک کام کرو، مر جاؤ، مرنے کے بعد ہی تمہارا جنازہ عالم کے آگے رہے گا، مرنے کے بعد ہی آگے جا سکتے ہو. اس جیسا ٹچا آدمی یہ مناظرے کا فیصل بنے گا، یہ مناظرے کا حکم بنے گا، یہ میری حیبت سے. اچھا یہ مجھ سے دشمنی کیوں نکال رہا معلوم؟ یہ ببوا جو ہے مجھ سے آج بھی نلہ یاری کی چاپلوسی، وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا بدترین کافر یہ ببوا، وہ چرسی، وہ غدیری کون سا ہے بنگلور کا حرام زادہ، وہ یہ نجیس العین، یہ سارے لوگ آج بھی اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں. بابا کیوں کر رہا ہے معلوم ہے؟ اصل میں 2022 کو بابا کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا. آپ ذرا دیکھیے. کتاب اللہ نیچے ہیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کا فیصل ہوں، حکم ہوں. اوپر نہیں آپ بولیے نا آپ جناب. نہیں، آپ کو نیچے بیٹھنا چاہیے، اللہ کی کتاب نیچے ہے، اوپر بیٹھ
पुरानी बात नहीं, इसमें हदीस पाक तो है, कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी किताब सही बुखारी। हाँ, हम लोग चूंकि अदब वाले लोग हैं, सुन्नत व जमात, तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम, आपकी अहले बैत पाक, आपके सहाबा किराम और आपकी मंसूबात का अदब करते हैं माशाअल्लाह। अब देखिए, इसमें दो बातें मैं बताऊं। धारावी में अचानक एक मुनाजरा तय हुआ, अचानक जीआरएम के लड़कों ने मुझे कॉल किया, हजरत राफजियों से मुनाजरा, आपको आना पड़ेगा। खुदा की कसम, बगैर कोई बात किए मैं फ़ौरन कुछ किताबें लेकर वहाँ पहुँचा। देखा पहले से टीम बनी है, पीरे मुग़ा साहब मसनद इरशाद पे ऐसे बैठे हुए, किताबें नीचे रखी है, और उस वक्त भी उसने जो सॉक्स पहने थे उस पर गौर करना, वो वीडियो है इंटरनेट पर, उसको मैंने नीचे उतारा। तब से उसका दिमाग ख़राब है कि इस मौलवी ने मुझे नीचे उतारा कैसे। जाहिल तो मुझे सरों पे ढो ढो के घूमते, और इस मौलवी ने एक ही सेकंड के अंदर मेरी इज्जत उतार दी, समझे। जिस आदमी को मुनाजरा करना ही ना हो, एक फ़ोन पे वो जाएगा धारावी। दुनिया गवाह है कि फसीहुद्दीन हैदराबादी ने, अहले हदीस आलिम ने, मुझे जब चैलेंज किया तो मैं हैदराबाद तक अपने किराए से पहुंचा। वहाँ आने वाले उलमा को मैंने नजराने और तहफ़ दिया, और जो किताबें आई थी वो पूरा मैंने पे किया है। कोई आदमी इतना खर्च कर सकता है? कुरला कसाईवाड़े के अंदर तकरीबन 10-12 साल पहले कुछ अहबाब ने बुलाया, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा। जब भी मुझे बुलाया गया मैं पहुँचा। यहाँ भी मैंने 12 को कहा था, आपको बोलने का कोई हक नहीं अगर आपने 12 को मेरी वीडियो नहीं देखी है। मेरे मामले में मैंने साफ कहा था कि भाई जब वो ऐलान करेगा कि ओनली कलीम हनफी, मैं मुफ्ती कलीम के लिंक पे या मेरी लिंक पर ईमान शैखैन पर मुनाजरा करेंगे, तब ये मुनाजरा होगा। लेकिन लोग माने नहीं, मुझे कहा जाइए जाइए, मैं गया, और मैंने जाते ही क्या कहा, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसन तोहार भात वैसन हमार फातिहा। आई समझ में बात। उसने कहा कार में बैठे हो, मैंने कहा तू कुफार की गोद में बैठा है, मुझसे ज़्यादा बुरी जगह तो तू बैठा है, अमेरिका की गोद में, यहूदियों के पिल्ले, कहाँ बैठा है तू। फिर कह रहा आप, और हंस रहा है मकरू हंसी। मैंने कहा ले हंसी का जवाब नमूना दे के बच्चे खड़े हैं सुन्नी, तो भाई जैसा वो टुच्चा आदमी उसके साथ वैसे ही सुलूक होगा ना। फिर मैं कह रहा हूँ मुनाजरा कर, बोलता नहीं अब मुनाजरा नहीं होगा, आप हार गए। तो मुनाजरे से भाग कौन रहा था, चालें कौन चल रहा था, लिंक को किसने लॉक किया था, डिस्कनेक्ट किसने किया था, किसने बार बार मुझे रूम में देखकर एग्जिट किया था, किसने सिर्फ फ्रेम में मेरी फ़ोटो लगाई थी, किसने मुझे म्यूट किया था। ये सारी चीज़ें समझो यार, हकीकत जान कर जियो। अब लोग कहते हैं आपको अपनी लिंक देना चाहिए था। बेशक भाई, ऐसी बात है कि जब मैंने 12 को वीडियो बनाई तब कहा था ना मैंने कि तुम कहो तो फिर मैं लिंक बनाऊं, प्रीमियम वर्जन खरीदूं। हमारे पास लड़के तैयार थे हैदराबाद से, बॉम्बे से, कई जगह से, कि हुजूर हम लिंक बनाएंगे और जूम पे उसको आपको कनेक्ट कर देंगे यूट्यूब पर, बाकायदा मुनाजरा हो जाएगा। लेकिन उसका जवाब ही नहीं आया, तो मैंने कहा मैं लिंक बनाकर करूं क्या। जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं, जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं। दूसरी बात कि आपको कार में नहीं होना चाहिए, लाइब्रेरी में। तो भाई अगर मुनाजरा फिक्स ही होता तो मैं मुफ्ती महमूद अख्तर के यहाँ चले जाता। मेरे घर के पीछे दारुल महबूब सुबहानी सुन्नियों का बहुत बड़ा इदारा है, जो जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। उस अजीमुशान इदारे की लाइब्रेरी में मैं जाकर बैठता। मेरे ही हम मसलक लोग हैं, मेरे ही ख्याल के लोग हैं, और वो मदरसा पूरे इलाके में दीन व सुन्नियत का काम कर रहा है। मौलवी नजीसुल आइन कुछ दिन यहाँ पढ़ा कर गए, तो मैं वहाँ जाकर बैठता। मुनाजरा तो फिक्स होता। समझ में नहीं आ रही बात, मसला कहाँ है। अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं, आखिरी में आए, कार में आए, घर में आए, लाइब्रेरी में नहीं आए, अपनी लिंक पर नहीं आए, ये नहीं आए, शराइत गलत थी, ये गलत थी, वो गलत थी। शराइत क्यों गलत थी, ज़रा आप देखिए शराइत कितनी सही थी। ये वीडियो सुनिए आप हजरात, फिर मुझे बताइए शराइत कितनी सही। कलीम हनफी साहब फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह यारी अभी बोल दे तो मैं अभी आ जाऊंगा, कि मैं नामजद जो है वो शैखैन को काफिर साबित कर रहा हूँ, तो मैं अभी आ जाऊंगा। नामजद से क्या मुराद है? नामजद शैखैन, मैं अबू बकर उमर को काफिर साबित करूंगा। हाँ, नामजद काफिर करें, नामजद नहीं, मैं हकीकतन काफिर साबित करूंगा। नामजद मुझे नहीं मालूम, नामजद से उसका क्या मुराद है। आप देखिए, वो कह रहा है कि मैं अबू बकर उमर को काफिर साबित करूंगा। जब नाम लेकर काफिर कह रहा है तो फिर नाम के साथ काफिर साबित क्यों नहीं कर सकता। फिर लोग कहेंगे भाई अगर कोई शख्स आज के दौर में बुत परस्ती करे और मुफ्ती होने की हैसियत से आपने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया, और फिर आप ही कहें कि, या फिर कोई दूसरा मुफ्ती कहे कि भाई उसको नाम के साथ काफिर साबित करो, तो यकीनन आज के दौर में ऐसी शर्त बेकार है। क्योंकि आज के दौर में न कुरान की तदवीन हो रही, न कुरान उतर रहा है, न हदीस के इजरा का सिलसिला है।
कुछ भी नहीं है। लेकिन अबू बकर और उमर के दौर में कुरान उतर रहा था। अबू बकर और उमर के दौर में ज़बान रिसालत से निकलने वाली हर बात को हदीस कहा जाता था, रसूलुल्लाह के हर अमल को हदीस कहा जाता था। तो बेवकूफ़ों, वो उस दौर के आदमी, उनके सामने सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और तमाम मोमिनों की जमाअत ने अबू बकर को अहादीस के इशारों से मुसलमानों का पहला खलीफा बनाया और हज़रत सैयदना अली ने भी उनकी इताअत की, उनकी इमामत पर, उनकी इमामत के आगे सरे तस्लीम को खम किया। अबू बकर को, उमर को, उस्मान को तलवार नहीं उठाई, उनसे बगावत नहीं की। फिर कहते हो तक़ैया किया। उनका हक तो था, लेकिन उन्होंने झूठ के ज़रिए अपना हक मांगा नहीं, तक़ैया करके रखा। क्या जहालत करते हो, अपने इमाम को ही तुम तक़ैयाबाज कहते हो। तुम्हारा कोई दीन है? खबीस हो। मौलाए कायनात सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक़ैया करेंगे। ये इतने बड़े बदमाश लोग हैं। अजीब व गरीब बात है। फिर कहता मैं उनकी कुछ सुनता नहीं, मैं उनकी कुछ सुनता नहीं। और उस दिन के लाइव में बार बार मेरी क्लिप चलाया क्यों? जब सुनता नहीं है तो मेरी क्लिप चलाया क्यों? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी और चंद बातें मैं आपको दिखाऊं। ये जो बदतमीज़ बाबा है ना, अच्छा आप मुझे बताइए, ये लोगों ने मुनाजरे के बाद जो मक्कारी की, लोग उस धोखे को समझ नहीं पा रहे थे। जिस दिन मैं कार में था, उस दिन की वीडियो नेट पर है, ज़रा देखना मेरे पीछे कौन था। मेरा 5 साल का बेटा मोहम्मद अरीब रज़ा हनफी था। अल्लाह यारी के ऑपरेटर ने, देखिए, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, और पीछे जो बच्चा है उसको फ़ोटोशॉप से एडिट करके क्या लिखा गया, कार में छोकरियाँ, लड़के। फिर एक उसने वीडियो डाली है, वो वीडियो भी आप देखें। हालांकि इसमें हमने अपना वीडियो भी अटैच किया है कि कार में कौन था। तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। इसने लिखा है कार में जिना के इरादे से बैठा हुआ अब मुनाजरा करेगा। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, गैरत ईमानी मर नहीं गई? ओ बाबा, ओ दल्लागिरी में इतना आगे मत बढ़ कि हक को इंसाफ का गला घोट, सच का गला घोट। खुदा के लिए ऐसा मत कर। मरकर अल्लाह के हुजूर जवाब देना है, सरकार को मुंह दिखाना है, अहले बैते पाक का सामना करना है, उन पाक हस्तियों का जिनके दीन पर चलने का तुम दावा करते हो। कार में मेरी माज़अल्लाह कोई लड़की बैठी थी, मेरा 5 साला बेटा था। इसी वीडियो में मैंने अटैच किया, अच्छे से देख लो जूम करके, अरीब रज़ा हनफी। और उससे कुछ पहले जब मैं 1 घंटे के लाइव आया था तो घर में वो वीडियो अभी भी मेरे उसी दिन चैनल पे मैंने डाली है। किचन से लेके उसको सोफे तक मैंने लाया, बिठाया, सर पे उसके रुमाल रख के उसको बिस्मिल्लाह शरीफ और आदाब बताते हुए पानी पिलाया मैंने। मुझे बताओ, मेरी औलाद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कह रहा है लड़कियां बैठी है जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, जो ऐसा धोखा दे सकते हैं, जो उम्मत के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं। अल्लाह यारी के खास ऑपरेटर जाफर काज़मी ने इस तरह की फोटो कैप्चर की, ये वीडियो बनाकर माज़अल्लाह डाला, स्क्रीनशॉट करके, बच्चे को एडिट करके। तुम्हें कितने सबूत दिए जाएं कि तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि हाँ ये कौम धोखा दे रही है। जो कौम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा को सहाबा से लड़ा सकती है, इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे सकती है, इमाम हुसैन शहीद करबला को बुलाकर धोखा दे सकती है, हर इमाम को धोखा दे सकती है, पूरी मिल्लत इस्लामिया से धोखा कर सकती है, वो कौम इस तरह की टुच्ची हरकतें करे तो बड़ी बात नहीं है। लिंक लॉक है, मुझे म्यूट किया जा रहा है, मेरी फोटो कैप्चर करके फ्रेम में लगाई जा रही है, मुझे वेटिंग रूम के अंदर से एग्जिट किया जा रहा है, मुझे डिसकनेक्ट किया जा रहा है, मेरे बच्चे को लड़की बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हसन अल्लाह यारी का ऑपरेटर, अल्लाह की यारी। अब अगर डिलीट भी कर दे तो क्या फायदा, मैंने तो स्क्रीनशॉट करके आम कर दिया। पूछो इससे, बाबा तेरा जमीर मर नहीं गया है, तुझे हुसैन पाक का वास्ता पूछ उससे कि वहां कौन सी लड़की थी। वीडियो में साफ मेरा बच्चा नजर आ रहा है, मेरा बेटा नजर आ रहा है। चूंकि तुम खुद अपनी माओ बहनों से मुंह काला करते हो, मुता करते हो, तो तुम समझते हो कि दीगर उम्मत मुस्लिमा के अफराद भी ऐसी करते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की हराम रस्में हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो ये कौम का इतना बड़ा धोखा है, खुदारा खुदारा समझिए। अब आइए
ये बाबा को चूंकि मैंने धारावी से उतारा था तो उस दिन से ये पागल हो चुका है, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और ये बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। ये दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, खुदारा कलेजे पर हाथ रख कर देखना। ये देखिए, ये बाबा ने अपने पैरों में जूते पहने हैं, कौन से डिज़ाइन के? जो सरकार आला हजरत के गुंबद शरीफ का नक्शा है, पेंट है, ब्लैक एंड वाइट है ना, जिसको ये लोग मजाक में ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये वो बोलते हैं। बाबा तो चला था गुंबद आला हजरत की तौहीन करने, लेकिन आप हजरात देखें कि ये जो डिज़ाइन है ना, मस्जिद नबवी के मेहराब पर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के मेहराब का डिज़ाइन है ये। उसी को देख कर आशिक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान के गुंबद को डिज़ाइन किया गया। आला हज़रत के गुंबद को देखकर वहाँ डिज़ाइन नहीं किया गया, उसको देखकर आला हज़रत का गुंबद डिज़ाइन किया गया है। ये बदबख्त चला था गुंबद रज़ा की तौहीन करने, लेकिन इसने गुंबद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहराब की तौहीन कर दी है। पूछो इसके मुरीदों इससे कि अबे जाहिल पीर, जब तुझे इतनी समझ नहीं है, तुझे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती, तुझे 12 इमामों का नाम लेना नहीं आता, तुझे बुजुर्गों का नाम लेना नहीं आता, जो शख्स हज़रत गौसे पाक के सैयद होने का इनकार करे उन्हें मलऊन कहे, गरीब नवाज को गालियां दे, इमाम ज़ैद को गालियां दे, अहलुस सुन्ना को गालियां दे, सूफिया को गालियां दे, तसव्वुफ को बुरा भला बोले, उसी से तुम्हारी सांसगांठ है। और कलीम हनफी तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन हो गया। देखो ये बाबा कैसा बदबख्त है, तुम कहते हो ये मुसलमान है और मैंने इसे कचरा कहा तो सैयदों की तौहीन की। खुदा की कसम वो शख्स सैयद हो ही नहीं सकता है। यकीनन उसकी माँ ने खता की है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर भौंके। हाँ, मुझे सहाबा से मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी, और मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूँ, इन कानत मोहब्बतुस सहाबती नस्बन फशहदा या सकलैनी अन्नी नासबी, कि अगर सहाबा की मोहब्बत नासबियत है तो ऐ सकलैन जिन्नातों और इंसानों के गिरोह गवाह हो जाओ कि कलीम हनफी नासबी है। अब छोटे छोटे क्लिप काट कर डालेंगे कि देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा पहले से डालना, क्या होता है, अम्मा मर रही है पहले से काट के डालने में। ये छिछोरी हरकतें, ये टुच्ची हरकतें, ये उम्मत को गुमराह करना छोड़ दो। अब आइए मैं कुछ वो बातें बताऊं जो मेरी तरफ मंसूब की जाती है। हजरात, मैंने 10:47 से वीडियो दिखाया, हालांकि मैं 10 बजे से कोशिश कर रहा था। 10 बजे से मैं कोशिश कर रहा था। मैंने मेरे ग्रुप की चैट दिखाई आप हजरात को, फिर घर से कार तक कोशिश की, फिर रिटर्न आया। एक आखिरी वीडियो आप हजरात इस सिलसिले का देखिए, फिर मैं एक दो वो एतराज़ का जवाब देता हूँ। देखिए, जब मैं रिटर्न आया तब भी मैंने कोशिश की और ये ख़त्म के करीब था और ये मुझे देख रहा था। नहीं करेंगे, मैं बाकायदा हूँ, ये मुझे कबूल नहीं कर रहा है। बताइए, ये भाग रहा है, ये देखिए, ये भाग रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये मुनाजरा कर रहा है। इसकी जो जूम लिंक थी ना, उस पर बाकायदा मैंने दसियों बार ट्राई किया और वहाँ लॉग दिखा रहा था। फिर एक स्पेशल लिंक दी गई, स्पेशल लिंक पर मुझे दसियों बार मैं गया, मुझे 2 बार इन्होंने एक्सेप्ट किया और दोनों 27 सेकंड की इस वीडियो में आप देखेंगे, 27 सेकंड की वीडियो में आप देखेंगे कि बाकायदा मैं उसको लास्ट तक ट्राई कर रहा हूं कि ये मुझे एक्सेप्ट करे। आप समझ नहीं रहे, ये मुझसे मुनाजरा करना ही नहीं चाहता था। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये शराइत दर हकीकत उसके लिए मौत थी। उसने चैलेंज तो कबूल कर लिया, चूँकि चैलेंज पहले कबूल किया, शराइत बाद में दी गई। अब जब उसने शराइत देखा कि मैं तो हर एक से बहस करता हूँ, मुँह जोरी करता हूँ, मनचाही कर कर फाते हो जाता हूँ, लेकिन ये तो मौलाना कलीम हनफी ने, मुफ्ती कलीम हनफी ने बहुत बुरी तरीके से मुझे घेर लिया, अब मैं क्या करूँ। तो इन टुच्चे लोगों का सहारा लेकर बातें बिगाड़ता गया। 13 तारीख को मैंने कब कहा था कि मैं तुझसे आकर मुनाजरा करूँगा। अगर कहा है तो फिर उसको पूरी बात सुनना, बात कैसे कैसे बिगड़ी। मैं कब मेरे चैनल पर आप जाइए, 19 को मैंने चैलेंज दिया, 15 को शराइत दी, 27 को मैं आया, बाकायदा लाइव आया, 2 जून को मैंने पोस्टपोन की वीडियो डाली, फिर इनकी बदमाशी के सबब 12 जून को मैंने आखिरी वीडियो डाली थी। उस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए आपको, उसमें कुछ हक़ाइक़ हैं, उसमें
कुछ हकाइक हैं जो नल्ला यारी की असलियत को, उसके यहूदी होने को, मजूसी होने को, उसके नसरानी होने को, उसके बदतरीन काफिर होने को जाहिर करेंगी, और इन दोगले लोगों की भी सारी हकीकत उसके अंदर है। और खुदा के लिए इस वीडियो को भी बगौर समाअत करें। और इस सिलसिले में मेरा ये बिल्कुल आखिरी वीडियो, अब चंद एक बातों का मैं जवाब दूं। ये लोग कह रहे हैं कि आपने 12 तारीख के वीडियो में कहा कि नल्ला यारी ऐसे गायब हुआ जैसे 12वां इमाम, लगता है इसे जूता मार के निकालना पड़ेगा। आपने 12वें इमाम की तौहीन की, क्या वो अहले सुन्नत के इमाम नहीं है? मैं आपको बता दूं कि शियों का जो अकीदा इमामत है ना, खुदा की कसम ये ख़त्म नबूवत पर ज़र्ब लगाता है, ख़त्म नबूवत की तरदीद करता है, यानी हुजूर के आखिरुल अंबिया होने का इनकार करता है। इनके यहाँ हज़रत अली से लेके इमाम मोहम्मद अल महदी तक जो 12 इमाम हैं, इनको ये अंबिया से अफजल मानते हैं। ये अकीदा ख़ुद कुफ्र है। और ये लोग जो आज मौलाई बने फिर रहे हैं, ये मौलाई नहीं, अब ये काफिर हो चुके हैं, चूँकि ये ऐसा अकीदा रखते हैं। इनमें बाज़ सहाबी हैं, बाज़ ताबई, बाज़ तबे ताबई, और बाज़ सिर्फ औलिया की जमात में से हैं। आई समझ में बात? इनमें का कोई भी अंबिया से अफजल नहीं, लेकिन इनका ये अकीदा, सबको अलैहिस्सलाम बोलते हैं, और सब पर वही का उतरना जायज़ समझते हैं, और इनकी वही से अंबिया की वही को मनसूख समझते हैं, इनको मनसूस मिनल्लाह समझते हैं, मासूम समझते हैं ये लोग। ये 12 हस्तियों को हम भी मानते हैं। पहले मैं इनका नाम लूँ, इन बुज़ुर्गों का। हम भी मानते नहीं, हम ही मानते हैं। और मैंने जो 12 इमाम को कहा है वो कौन है, और हमारे 12वें इमाम, हमारे यहाँ ये 12 इमाम नहीं है, ये 12 बुज़ुर्ग हैं। और इमाम बमाना पेशवा उस हिसाब से, हमारे यहाँ तो मस्जिद के इमाम को भी इमाम कहा जाता है, हर कौम के कायद को, लीडर को, दीनी पेशवा को इमाम कहा जाता है, यानी आगे बढ़कर क़यादत करने वाला। तो उस माना में तो ये बेशक हमारे इमाम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, हमारे लिए काबिल ताज़ीम है। हमारे यहाँ जिनकी तकलीद होती है वो 4 इमाम हैं, उनमें से भी हम एक की ही तकलीद करते हैं, इम्कान ख़ता के साथ, यानी इनसे भी ख़ता हुई होंगी, उस एतबार से हम उनकी तकलीद करते हैं। हम उनको मासूम मनसूस मिनल्लाह नहीं समझते हैं। बहरहाल वो 12 ये हैं। बाबा नाम सुन लो, तुमको मैंने ऑफ़र दिया था कि 12 इमामों का नाम बता दो, मेरा घर ले जाओ, तो तुमने वो हग मार दिया कि नाम और लक़ब में तुमको फ़र्क ही नहीं मालूम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली रजा, इमाम मेहंदी नहीं है वो, सुन रहे पंचर, 12 इमामों के नाम बता रहा हूँ, याद कर रहे, याद कर। इतना पैसा कमाता, 2-4 मौलाना साथ में रख ले, थोड़ा सा सीख ले, ज़बान सही कर, तेरी ये मोटी ज़बान ज़रा ठेस के इसको सही कर ज़रा, कम से कम। चूँकि ये गलती तो कुरान पढ़ने में भी करता है, तो बाज़ मरतबा कुरान में अगर लहने जली हो जाए, माने में फसाद आ जाए, तो बंदा काफिर होता है। जो तू पहले से है, सिरे से नमाज होती नहीं, जो तू पढ़ता नहीं, लेकिन कभी कभी मुरीदों के प्रेशर में आके पढ़ता भी होगा दिखावे के लिए, तो सही तो पढ़ा कर। 12 इमाम ये हैं। नंबर 1 सय्यदुना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। दूसरे नंबर पे हैं आपके बड़े साहबजादे सय्यदुना हसन अल मुजतबा। फिर आपके छोटे भाई सय्यदुना हुसैन शहीद करबला। फिर है आपके साहबजादे सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन, जिनको सज्जाद कहते हैं, हज़रत सज्जाद रहिमहुल्लाह। इनके 2 बेटे थे, एक हज़रत ज़ैद, जिनको मानने वाले शिया को ज़ैदिया कहा जाता है, जो यमन में है और जो अहले सुन्नत से बहुत करीब है, खुलफाए राशिदीन पे भोंकते नहीं, तबर्रा नहीं करते हैं। चंद सहाबा से उनका इख्तलाफ है, और वो कुरान, इसी कुरान को मानते हैं, और कई सारे मसाइल में वो अहले सुन्नत से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन फिर वो ये जो हमारे यहाँ शिया पाए जाते हैं, इतना अशरी शिया, 12 इमामी शिया, वो वहाँ से आगे उनके इमामों को नहीं मानते हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद को अपना इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो दूसरे साहबजादे हैं सय्यदुना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इनको तमाम शिया जो है इमाम अपना मानते हैं, और उनसे आगे फिर इनके साहबजादे हैं सय्यदुना इमाम जाफ़र अस-सादिक़। फिर उनके साहबजादे हैं इमाम मूसा अल काज़िम। फिर उनके साहिबजादे हैं इमाम अली ar-रिदा, इमाम अली ar-रिदा, इमाम अली रज़ा भी कह सकते हैं उर्दू में बाबा। फिर इमाम मोहम्मद अत्तकी, फिर इमाम अली अन्नकी, फिर इमाम हसन अल अस्करी, ये 11वें इमाम हैं। ये सब अहलुल बैत में से हैं और सरों का ताज है। फिर इमाम मोहम्मद अल महदी,
تو یہ جو المہدی ہے نا، ان کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غائب ہیں، عراق کے کسی غار میں چھپے ہیں، عجل اللہ و فرجہ، اللہ ان کو کسی بڑے سے غار میں سے جلدی نکالے. شیعہ دعا کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا بچپن میں انتقال ہوا تھا، یہ غائب نہیں ہوئے تھے. گجرات کے پیر صاحب جنہوں نے کہا کہ چیلنج دینے والا اس سے بڑا بدبخت ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، آپ مدرسے میں جا کر پڑھیے. میں جس 12ویں غائب کو برا کہہ رہا ہوں وہ تو ہمارا امام ہی نہیں ہے. ہمارے جو 12ویں امام تھے، امام حسن العسکری کے صاحبزادے امام محمد المہدی، وہ وصال فرما چکے ہیں. اور یہ وہ نہیں ہے جو قیامت سے قریب آئیں گے. جو قیامت سے قریب آئیں گے ان کے بارے میں حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور جو میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، یعنی ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. تو ظاہر سی بات امام حسن عسکری کا نام عبداللہ نہیں ہے. یعنی وہ امام مہدی جو آنے والے ہیں جن کو خلافت عامہ ملے گی، چونکہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبی پر ختم ہو چکی، وہی خلافت امام مہدی کو حاصل ہوگی. وہ اولیاء کی امامت فرمائیں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا. وہ امام مہدی اور ہیں. اور جو 12ویں امام جن کو کہا جاتا ہے امام حسن عسکری کے صاحبزادے، وہ وصال فرما چکے. اور شیعہ جس کو غائب کرتے ہیں وہ کوئی اور فراڈیہ ہے، وہ امام نہیں ہے. ان 12 اماموں کی اور جملہ سادات کی، غوث پاک کی، غریب نواز کی، تمام اولیاء اللہ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا وسیلہ دعاؤں میں لیتے ہیں. تم جس کو چاہتے ہو خارجی، ناسبی، یہ وہ بول دیتے ہو، کچھ شرم کرو. اب دوسری بات کہا کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں باقر کا مطلب یہ کہا اور جعفر کا مطلب یہ کہا اور آپ نے توہین کر دی. اس طریقے کی باتیں میرے تعلق سے اٹھائی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے میں نے یہ کہا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے نام کو لے کر بھونکتے ہیں کہ ان کے نام کا ایک معنی ایسا ہے، تو کسی نام کا اگر ایک معنی برا ہو اور کئی معنی اچھے ہوں تو اس نام کو بدلا نہیں جائے گا. اگر ایسا ہے تو آپ لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو. الباقر کا معنی گایوں کا ریوڑ ہے، الجعفر کا معنی ندی، دریا اور دودھ دینے والی اونٹنی ہے، عباس کا معنی برا منہ بنانے والا ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ اگرچہ ان کے ایک ایک معنی ایسے لیکن دوسرے نام اچھے ہیں. تو میں نے آخر میں کیا کہا معلوم اس وقت؟ کیا کسی پاگل کے کہنے سے ان بزرگوں کا نام بدلا جائے گا؟ نہیں بدلا جائے گا. اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. توہین کیا ہے، تکذیب کیا ہے، 12ویں کی توہین کر دی، 12ویں کی توہین. ابے جاہلوں، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا رد کیا. اب کوئی اس جھوٹے نبی کا رد کرے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے نبی کا رد کیا. نبی کا رد نہیں کیا، جھوٹے نبی کا رد کیا. تو جھوٹے اماموں کا رد، جھوٹے صوفیوں کا رد، جھوٹے قلندروں کا رد ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور جو سچا ہے اس کی پیروی کی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم 13 تاریخ کو بہت دھاندلی کی گئی، بہت مکاریاں کی گئی، بہت عیاریاں کی گئی. میں نے جب 12 کو ویڈیو ڈال دیا تھا اور میں چپ چاپ بیٹھا تھا تو قوم مجھے میسیج پہ میسیج، فون پہ فون، حضرت جائیے جائیے جائیے. اور جب میں گیا میں ڈرا نہیں، دبکا نہیں. وہ چاروں کتوں کے جھنڈ میں، اس مجمع کفار میں، اس مجمع اشرار میں، اس مجمع بدکار میں، اس مجمع فجار میں رضا کا یہ شعر دھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ہٹا کچرا ہٹا مناظرہ کار. کہیں لچک دیکھی؟ لچک آتی نہیں ہمارے اندر. بہت باتیں کی لوگوں نے، کچھ مولویوں نے جلدی جلدی میں مضمون لکھ مارا، حالانکہ بہت سو نے رجوع کر لیا. میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے یہ لائن آپ کا پیشہ ہو. نہ دعا تعویذ کرتا ہوں میں، نہ پیری مریدی کرتا ہوں، نہ اب میں نے تو خود ہی تقریر 3 مہینہ پہلے بند کی. بابا کہہ رہا ہے اس کو پروگرام میں مت بلاؤ. ارے ببوا، یہ میرا ذریعہ معاش نہیں. الحمدللہ میں کاروبار کرتا ہوں. مزید کاروبار کی توسیع کے لیے میں نے پروگرام بند کیا، اور اپنے طور پر جو دین و سنیت کا کام ہے اپنے علاقے میں کرتا ہوں. یہ میرا گھر ہے قصر ابو حنیفہ. جس کو ملاقات کرنی ہو آئے، سوال پوچھے، مسائل حل کرے، کوئی اعتراض ہو وہ لے کر آئے. الحمدللہ یہاں رات میں ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. اور خانقاہ بنانا ہے، دین و سنیت کا کام کرنا ہے. اور احباب اہل سنت سے، مخلصین سے، محبین سے میں ہمیشہ گزارش کرتا رہتا ہوں آپ حضرات خانقاہ کا خیال کیا کریں.
یہ میرا پیشہ نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پروگرام میں مت بلانا, بالکل مت بلانا. خدا کے لیے مجھے پروگرام میں مت بلاؤ. میں کیا بتاؤں آپ کو, 3 سال ہو گئے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. حضرت ایک تاریخ دیجئے, میں جاتا نہیں ہوں. تم نے مجھے اس کا بھوکا سمجھ رکھا ہے. وہ ٹچے مولوی صاحبان کو بھی میں کہہ رہا ہوں جن کا یہ پیشہ ہے, اسی میں رات و دن رہتے ہیں, جو اوڑھنا بچھونا ہے ان کا, وہ مجھے اپنی طرح نہ سمجھے. بحمداللہ ثم الحمدللہ, فقیر کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کا آدمی بنایا ہے کہ یہ کبھی میرا ذریعہ معاش نہیں رہا ہے. میں تو نذرانے تک دیکھتا نہیں ہوں. خیر, اب دوسری بات کہ جب میں نے 12 کو کہہ دیا تھا تو 13 کو میرا جانا بنتا نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں گیا. کیوں گیا؟ عوام نے میسج کیا. تو جیسے مجھے میسج کر رہے تھے, مجھے بار بار کال کر رہے تھے, میرے احباب کو کر رہے تھے, اللہ نے آپ کو عقلیں دی ہے. ایک کام کرو, نلہ یاری کو, ببوا کو, کان صاف کرنے والے حیدرآباد کے آوارہ نجس کتے کو, وہ بہرائچ کے خنزیر کو, وہ نشہ کرنے والا پتہ نہیں کہاں کا, لکھنؤ کا, کہتا اس کو اردو نہیں آتی مجھے, اور اللہ یاری کہہ رہا ہمیں تو اس کی اردو بہترین لگتی ہے. جا کے خود ہی سن لو اس دن کے لائیو کے اندر. بہرحال ان سب کو فون کرو. بولا یہ جو 13 تاریخ کا مناظرہ ہے, یہ بات غور سے سننے کی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کیا کہ اگر اس تاریخ کو نہیں ہوا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا؟ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان تھا؟ نہیں. کہ اہل البیت کا فرمان تھا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ حسن اللہ یاری نے تاریخ دی تھی, اور ہوا یوں تھا کہ جب سارے معاملات طے ہوں گے تب 13 کو مناظرہ ہوگا. معاملات تو طے ہوئے ہی نہیں. میری شرائط پر تو آپ ایگری ہوئے نہیں. پھر میں نے شرائط بھی منسوخ کی کہ صرف ایک بات پر مناظرہ کرو کہ تم اور میں, لنک چاہے تیری چاہے میری, ہم دونوں بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں گے ایمان شیخین پر, نام کے ساتھ کافر ثابت کر, نام کے ساتھ جنتی ثابت کرتا ہوں. ایگری نہیں ہوا. تو اب ایک کام کرو, جو میری شکست کا اعلان کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے ڈال رہا ہے, تصویر بگاڑ رہے ہیں, کتنے ٹچے لوگ ہیں یہ, کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اس طرح کی حرکتوں سے کیا ہونے جانے والا مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا. بہت ہی بھونڈی حرکت کہ مجھے کبھی کبھی اس پر ہنسی آتی ہے. اے دیکھیے, اب یہ اللہ یاری کا آپریٹر ہے, کیا ہوگا اس سے؟ کچھ ہونے والا ہے؟ اتنا سمجھ جاؤ کہ 1 منٹ میں جو ہے نا چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی. میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اور سنو, 12 کا میرا لائیو, میرا 12 کا ویڈیو ضرور دیکھنا. میں نے اس میں یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 13 کو مناظرہ کروں گا. جب وہ کہیں گا تب کروں گا, یہ کہا تھا. کرنا مجھے ہی ہے, میں ہی کروں گا, کوئی اور نہیں کرے گا. تجھے اور کوئی ہندوستان کا عالم منہ لگانے والا نہیں ہے. تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا, حسن اللہ یاری کو, ببوا کو, اس کی پوری ٹیم کو, تمام رافضیوں کو, کھلے چھپے, ہرے نیلے کالے پیلے جتنے ہیں, سب کو میسج کرو کہ حسن اللہ یاری, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, وہ فاحشہ کا لڑکا, وہ زانیہ کا بیٹا, خدا کی قسم زہر کا پیالہ پی لیں گا, تختہ دار پہ لٹک جائیں گا, غار میں چھپ جائیں گا. وہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے, اس میں دم ہی نہیں ہے مجھ سے. ارے وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تو اتنے بہانے کر رہا تھا, اتنی چالیں چل رہا تھا. اگر دم ہے تو اللہ یاری کو راضی کرو. اب صرف لنک میری ہوگی, لنک میری ہوگی. تو آ, تو وہاں سے میرے ساتھ لائیو پر ہے, بڑے بڑے کیمرے لگا کہ اگر میں نے ڈسکنیکٹ کیا, میں نے لاک کیا, میں نے میوٹ کیا, میری شکست کا اعلان کرنا, میری شکست کا اعلان کرنا. تو جی ہاں, لنک میری ہوگی. بول اللہ یاری راضی ہے مجھ سے مناظرے کے لیے؟ تو نہیں کرے گا مجھ سے مناظرہ, تو ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. تو جس طرح کی دلیلیں لاتا ہے کفر شیخین پر کہ یہ فلاں کام کفر ہے اور انہوں نے کیا اس وجہ سے کافر ہے, ایسے بھی اگر ایک مرتبہ بولتا تو سمجھ میں آتا کہ بھئی فلاں کام کفر ہے, یہ کام کرنے کی سبب ان پر حکم کفر لگتا ہے, تو دلیل دینے والا دوسرے انداز میں دلیل دے گا کہ جسے تم کفر کہہ رہے ہو وہ تو اسلام ہے, وہ تو سنیت ہے, وہ تو دین ہے, وہ تو حکم خدا و رسول ہے. لیکن ڈائریکٹ کہتا ابو بکر و عمر کافر ہے, اور کہتا نہیں میں نہیں جانتا نامزد کیا ہوتا, میں نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کروں گا. یہیں سے عقل مندوں کو سمجھنا چاہیے, دعویٰ کچھ ہے, دلیل کچھ ہے. دعوے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے. لاؤ اس کو پکڑ کے, لاؤ اس کو گھیر کر. کلیم حنفی بیٹھا ہوا مناظرے کے لیے, کہیں نہیں بھاگا. لیکن اب لنک میری, مناظر حسن اللہ یاری, مناظر میں, ٹھیک ہے. اب باقاعدہ دونوں 15-15 منٹ کے وقفے میں بات کریں گے,
تو دلیلیں دے گا کفر شیخین پر، میں دلیل دوں گا اسلام شیخین پر. اب بہانے کریں گا نہیں، اب وہ ٹائم گزر چکا، وہ وقت گزر چکا، جتنی مہلت دینی تھی دی، اب میں مناظرہ نہیں کر سکتا. مگر تمہارا فرض ہے نا اس کو گھیر کر لانا، اس کو، اس کے آپریٹر کو میسج پہ میسج کرو، کال پہ کال کرو، اس کی زندگی حرام کرو، اس کو لاؤ گھیر گھار کے کلیم حنفی سے مناظرہ کرے. ببوا کو پکڑو، کان صاف کرنے والے کو پکڑو، وہ چرسی کو پکڑو، وہ کون سا بنگلور کا غدیری ہے اس کو پکڑو، وہ مسلح والا کون سا ہے ہبلی کا اس کو پکڑو، اور جتنے بھی آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے، یہ ساری کتوں کی ٹیم کو پکڑو کہ حسن اللہ یاری کو راضی کرے کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے. حسن اللہ یاری مر جائیں گا، کلیم حنفی سے مناظرہ نہیں کریں گا. 13 کی رات قیامت کی رات تھی جو اس کی گزر گئی، اب وہ ہمت نہیں کرے گا مناظرے کی، اس کو معلوم ہے مناظرہ نہ کرنے میں بھلائی ہے. اور سن، ٹائم کی قید نہیں، جب تک تو زندہ ہے میں زندہ ہوں، تیرا موڈ کرے بول دینا، 2 دن پہلے بولنا کہ مفتی کلیم حنفی میں تم سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں کفر شیخین پر نامزد دلیلیں دوں گا کہ ابو بکر و عمر کافر ہے، تم نامزد جنتی ثابت کرو، لنک تمہاری ہوگی. صرف 2 دن پہلے بول. ویڈیو بازی، تصویریں بگاڑنا، یہ بیچ بیچ کے جو ہے برساتی مینڈک ٹر 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 کرنے والے، برسات کے بعد ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. ان موسمی مینڈکوں کو ہم توجہ نہیں دیں گے. کتنی ویڈیو بابا ڈال رہا ہے، وہ کان صاف کرنے والا ڈال رہا ہے، کون کون ڈال رہا ہے، میں دھیان نہیں دے رہا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لنک عام ہو، ہمارا نام لیا جائے تاکہ لوگ ہم کو زیادہ دیکھیں گے. یہ اس بے شرم قبیلے کے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی بدنام ہو کر بھی تو نام ہوتا ہے، ایسے ہی نام حاصل کر لیں گے. ابے ابلیس کے قبیلے کے لوگ، تم کو مطلب بدنامی والی شہرت اچھی لگتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی بدنامی سے محفوظ رکھے. جو عزتیں عطا فرمائے اپنے محبوب صحابہ و اہل بیت کے طفیل، برکتوں والی عزت عطا فرمائے. حسن اللہ یاری مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے. بہت لیٹ سمجھ میں آئے گا آپ کو، حقائق سمجھ میں آئیں گے، تھوڑا وقت لگے گا. اور شرطیں غلط نہیں ہیں، شرطیں مناظرے میں ریڑھ کی ہڈی ہے. جب اتنی کڑی شرطوں کے بعد اتنے تماشے ہوئے، میوٹ کیا گیا، اسکپ کیا گیا، ویٹنگ روم کے اندر سے آؤٹ کیا گیا، لاک کیا گیا، سوچو اگر بغیر شرطوں کے جاتا تو کیا ہوتا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی منٹ میں اس پوری جماعت خبثہ کو ذلیل و خوار کر دیا. کتنی میمز بن رہی، انسٹا وغیرہ پہ چلے جائیے، لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں اور لوگ کیا کیا کمنٹ پڑھ رہے ہیں. میں اصل میں میری آئی ڈی پہ 1-2 کمنٹ پڑھتا ہوں تو نروس ہوتا ہوں. تو ایک حضرت نے کہا 1-2 کمنٹ میں آپ اتنے نروس ہو رہے ہیں، بابا اور نجیس العین اور وہ کان صاف کرنے والا اگر کمنٹ پڑھ لے تو ان کو تو دنیا سے کوچ کر جانا چاہیے. لوگ اتنا ذلیل کر رہے ہیں کمنٹ میں. اور جن لوگوں نے بے سوچے سمجھے حقائق کو گہرائی سے جانے پہچانے کمنٹ کیا، خدارہ وہ ذرا سوچیں کہ کل بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. فاسق کی خبر پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے اور مومن سے بدگمانی جائز بالکل بھی نہیں ہے. اور دوسری بات کہ میں کہیں ڈرا نہیں، کہیں بھاگا نہیں، کچھ ہوا نہیں. الحمدللہ میں اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہوں اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اس دن بھی میں گیا تھا اور میں نے جاتے ہی کہا مناظرہ کر، لیکن چالیں چلی گئی، مکاریاں کی گئی اور تقیہ کیا گیا. تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں عبادت ہے. اور یہ ڈیجیٹل تقیہ تھا، یہ آن لائن تقیہ تھا، سمجھے. اور وہ ان لوگوں نے اپنا مکر دکھایا. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میری گزارش ہے احباب سے کہ میرا واٹس اپ چینل ہے سنی جمعیت الاحناف کے نام سے. بہت ایزی ہے، آپ کو واٹس اپ میں جانا ہے. آپ جو بھی بزنس واٹس اپ ہو، کامن واٹس اپ ہے، اس میں ایک اپڈیٹس آتا ہے. دیکھیے اپڈیٹس میں کیمرے کے بازو میں اوپر یہ سرچ کا بٹن آتا ہے. اس میں صرف آپ سنی لکھیں گے تو نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھ کر آئے گا. اس پر کلک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، فالو کیجئے، اس کی لنک کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے. اگر یہ نلہ یاری ہم سے مناظرہ نہیں کرتا ہے، یہ بازارو عورت کا بیٹا، تو اس کی جو دلیلیں ہیں کفر شیخین پر وہ ہم ویڈیو دکھا کر پھر اس کا رد کریں گے اور بتائیں گے حقیقت کیا ہے، کس کی تصنیف ہے، کس کے نام سے دکھاتا ہے، عبارت کیا ہے، ترجمہ کیا کرتا ہے، مفہوم کیا ہے، بتاتا کیا ہے. ساری اس کی قلعی انشاءاللہ کھلیں گی اور دفاع صحابہ کا یہ کام انشاءاللہ ہمارے چینل
سے چلتا رہے گا اور تمام فرقہ باطلہ کا رد ہوتا رہے گا۔ آپ چینل سے جڑیے، یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کیجئے، واٹس ایپ پر بھی فالو کیجئے، اور انشاءاللہ دین و سنیت کا یہ کام ہوتا رہے گا۔ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں بھی آپ حضرات کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کا یہ میرا آخری ویڈیو ہے، میں ویڈیو اب بھی نہیں بناتا، میں نے پہلے ہی اپنا موقف واضح کیا اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بار بار ویڈیو پر آ کر بیان دینے سے، لیکن میں نے دیکھا 13 تاریخ کے بعد صبح میں کچھ مولویوں کے آرٹیکل مضمون لمبے لمبے، کہ جب ہم نے بات کی اور حقائق بتایا تو کچھ نے رجوع بھی کر لیا اور بہت سوں سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا۔ عوام نے ان لوگوں کی باتیں سن کر، ان کے میسیجز وغیرہ دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا چلیے ایک آخری مرتبہ میں ویڈیو پر آ کر حقائق بتاتا ہوں۔ اب ویڈیو تبھی بنے گی جب حسن اللہ یاری کہے گا کہ میں مفتی کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے ان کے لنک پر تیار ہوں، تبھی میں ویڈیو پہ آؤں گا اور اس سے میری ڈیبیٹ ہوگی۔ اور بیچ میں کوئی کتنا اچھلے، کتنا ہی پھدکے، کتنا ہی ناچے، کیسا ہی ہگ ہگ کے پورا محلہ گندا کر دے، اس کو منہ نہیں لگایا جائے گا، جواب نہیں دیا جائے گا۔ جواب کی توقع ہم سے مت رکھیے۔ تمہاری حیثیت ہمارے نگاہ میں اس طرح ہے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو، دیکھو بہت مرتبہ بولنے میں انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے۔ جیسے 15 جون کو میں نے ایک ریکارڈنگ ڈالی سیدنا حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، تو غدیر کے متعلق بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جب صحابہ ایک جگہ سے آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضرت علی کے لیے ان کے دلوں میں کچھ آپسی بغض و کینہ تھا۔ یہ الفاظ میری زبان سے نکلے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ اہل حق کو رجوع کی توفیق عطا فرماتا۔ باطل لوگ ڈٹ جاتے ہیں، اپنے کفر کو بھی اسلام ثابت کرنے پہ تلتے ہیں۔ جیسے ہی عالم نے مجھے کہا حضرت آپ بولنا یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کو حضرت علی سے شکایت تھی جو حضور نے دور کر دی، لیکن آپ نے بغض و کینہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو میں نے کہا جی ہاں، صحابہ سے تو خطا اجتہادی ہوتی ہے، بغض و کینے سے تو وہ پاک ہستیاں، ان کے دلوں میں بغض و کینے کی گنجائش نہیں ہے، وہ لفظ میرے نکلے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور کبھی زندگی میں اس طرح مجھ سے کوئی بات نکل گئی ہو جس سے میرے دین و ایمان پر سنیت پہ حرف آتا ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی چاہتا ہوں اور اپنے تمام ایسے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق پر قائم رہنے، حق پر ڈٹے رہنے، حق پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔